اللہ نے اسے مبعوث فرمایا، بھیجا، تو اب تاریکی کی کوئی گنجائش نہیں، اب اندھیرا کا کوئی نام و نشان نہیں رہے گی، کیونکہ ظاہری طور پر منشا خدا بندی یہ ہے کہ اگر میرا محبوب، میرا رسول، جس کی خاطر میں نے ساری دنیا کو سجایا بنایا، وہ محبوب، وہ رسول، وہ میرا پیغمبر اگر ظاہری زندگی میں بھی ہے تو یہ نور رہے گا، اگر وہ پردہ والی زندگی میں ہے، اگر وہ پوشیدہ ہیں، اگر وہ چھوٹ کر ہے تو یہ وہ نور ہے جو صبح قیامت تک چمکتا رہے گا، اور اس نور کے ساتھ جو میں نے کتاب بھیجا ہے اس کتاب کے ذریعہ سے صبح قیامت تک بیتی ہوئی قوم، وہ ایک مومن مسلمان اس کتاب کے ذریعہ سے ہدایت پاتے ہوئے نظر آئیں گے، اس کتاب کے ذریعہ سے اپنی دنیا اور آخرت کے دونوں کو سنوارتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو جب آ گیا نور تو اب کوئی شک کی گنجائش نہیں، اب اندھیرے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب اندھیرا چھڑ جائے گا، بادلیں چھڑ جائیں گی، ظلمتیں بکھر جائیں گی، جتنے بھی نظام بکھر تھے، ماحول اور معاشرہ بگڑ چکا تھا، وہ سب ٹھیک ہو جائیں گے، کیونکہ اب نور آ گیا ہے۔ پہلے تک اندھیرے میں تھے، تاریکی میں تھے، کوئی روشنی نہیں تھی، اب ایک روشن پیغمبر، رسول، میرا حبیب اس دنیا میں نور بن کر جا رہا ہے، جو خود بھی چمکے گا اور دوسروں کو بھی چمکاتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ نے ہمیں ہر کچھ دیا، ساری نعمتیں دی، مگر کبھی یہ نہیں فرمایا کہ یہ بندے میں نے تم پر بڑا احسان کرے، تم پر میرا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی بڑی نعمتیں ہمیں دی ہیں۔ اسی سے نبی، رسول، پیغمبر کی اہمیت اور ان کی شان و شوکت کا پتہ چلتا ہے، ان کی قدر و منزلت کہ ایک نبی کی طاقت و قوت کیا ہوتی ہے، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ ہمیں اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، بڑوں کو دیتا، انسانوں کو دیا ہے، مگر کبھی بھی رب نے، مالک و مولا نے یہ نہیں فرمایا یہ بندے میں نے تم پر بہت بڑا احسان کیا۔ آپ کا جو پورا جسم ہے، جسم کا ہر ایک حصہ اللہ کی بہت بڑی نعمت، آپ کے جسم کا ہر ایک حصہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا جتنا آپ شکر گزار بنو کم، کیونکہ انسان کو صحت اور جسم سے بڑھ کر اور کون سی دولت ہو سکتی ہے؟ جب جسم نہیں ہوگا تو اس کے اندر روح بھی نہیں روکی جا سکتی ہے۔ پہلے آدم علیہ السلام یہ روح ڈالنے سے پہلے اللہ نے ان کے جسم و جسمانیات کو تیار کیا، انگے کو تیار کیا، پورا بیس، پورا جسم تیار کیا، اس کے بعد اس نے روح کو ڈالا، اس کو ڈالا، روح کو ڈالا، روح نور کو ڈالا، اور جب روح نور کو ڈالا تب وہ جسم جو ہے
قابل قبول ہو، اور وہ چیز میں قابل قبول ہو ہے. جب اس میں نور کو ڈالا تو ڈالنے کے بعد پھر اس میں نور مصطفیٰ کو اس میں ڈالا، نور مصطفیٰ کو حضرت کی پیشانی میں ڈالا. اس میں ڈالا ایک نور سے. تو اللہ نے، میرے نبی فرماتے اول ما خلق اللہ نوری، کل الخلائق من نوری وانا من نور اللہ. اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا اور میرے نور سے ساری کائنات کو، ساری مخلوقات کو پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا. انا من نوری، اور میں اللہ کا نور ہوں، اللہ کا نور ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے سب سے پہلے اگر اللہ نے دنیا میں کسی چیز کو پیدا کیا ہے تو وہ میرے نور کو پیدا. اس وقت آسمان کا شامیانہ نہیں لٹکایا گیا، زمین کا فرش نہیں اٹھایا گیا، آسمان میں چاند سورج اور جو ہے ستاروں کے کنکوں میں نہیں سجائے گئے، ان سے بھی کہیں کہیں. آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 70,000 سال پہلے رب نے اس نور مصطفیٰ کو پیدا کیا. تو اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں دی، اس میں جو ہے اس وقت کارگر ہوتا ہے، اس وقت کامیابی کی منزل تک پہنچتا ہے جب اس میں روح ہوتی ہے. اور جب اس میں سے روح نکل گئی تو یہ ڈھانچہ ہوتا ہے، ایک مجسمہ ہوتا ہے، ایک تصویر ہوتی ہے، ایک نقشہ ہوتا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں جان جب آتی ہے تب جو ہے وہ جسم میں جو ہے اس کے قابل ہوگا. جب اس میں روح آتی ہے تو اللہ نے، رب العزت نے، رب قدیر نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی، مگر اس میں کہیں پر نہیں فرمائی. اس میں کتنی بڑی نعمت ہے اس کا اندازہ لگائیے. اگر جس کے پاس آنکھ نہ ہو تو ان سے پوچھئے آنکھ کی حقیقت کیا ہے. یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے آپ کے. اس میں کہنا چاہیے تھا اللہ کو، یہ بندے تیرے اوپر میرا بہت بڑا احسان ہے، میں نے تجھے دیکھنے کے لیے آنکھ دیا، ورنہ تیرا کہاں سے چلنے پھرنے کے تو قابل ہوتا ہے. بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے اس جسم میں میں نے روح کو رکھا ہے. میرا بہت بڑا احسان ہے بندے کہ میں نے تیرے جسم میں جو ہے روح کو ڈالا ہے، تجھے زندہ رکھا ہے. اس لیے میرا بہت بڑا احسان ہے. کہیں نہیں فرمایا کان سننے کے لیے دیا، کتنی بڑی نعمت ہے. کان سوچو، ہم ہیں تندرست، طاقت ہے، جوانی ہے، جوانی کا خون ہے، مست پہ الست پہ ہم جو ہے مگن ہیں، اپنے میں آپ میں کھوئے ہوئے ہیں. بہت سارے لوگ اپنے آپ میں غرور میں رہتے ہیں کہ ہم بہت طاقت والے ہیں، ہمارے مقابلہ میں کوئی نہیں آ سکتا ہے، ہم سب سے ہٹے کٹے لمبے چوڑے ہیں. مگر وہ ذرا تھوڑی دیر کے لیے نہیں سوچتا وہ انسان کہ یہ نعمت کس کی دی ہوئی اور ہمارے اوپر کس کا احسان ہے. میں اتنا دینے کے باوجود وہ رب و مالک، وہ خالق کائنات، وہ رب قدیر یہ نہیں فرما رہا ہے کہ تو آنکھ دیا اے بندے تم پر میرا بہت بڑا احسان ہے، میں نے تجھے سننے کے لیے 2 کان دیے ہیں بندے
तुम पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है, चाहता था तो तुझे गंजा बना देता था, सर में बाल नहीं देता था। इंसान के चेहरे की, जिस्म की, हर चीज की खूबसूरती बाल से होती है, बाल से होती है। और चाहता था तो बाल नहीं, जिसके पास बाल नहीं है, बाल की अहमियत पूछो। बाल के लिए लोग कितने पैसे खर्चे करते हैं कि हमारे सर पे बाल रहे तो हमारे दिल डोल, हमारा हुस्न जमाल बहुत अच्छा रहेगा, बहुत खराब लगता है। ये कितना रब का कितना बड़ा एहसान है, कितना बड़ा मालिक व मौला का करम है कि उन्हें हमारे सर में बाल अता किया है, जिसकी वजह से हमें जीनत और खूबसूरती होती है। बोलने के लिए हमें जुबान दिया है, बोलने के लिए हमें जुबान दिया है, उसका एहसान सोचो अपने वजूद पर, उस मालिक व मौला का कितना बड़ा एहसान हो। अगर इस जुबान ने मुंह दिया है बोलने के लिए और सही तरीके से अल्फाज को निकालने के लिए आपको जुबान दिया है, अगर आपकी जुबान दे, अगर ये जुबान आपको ना हो तो आप सही से बोल नहीं पाएंगे। अगर किसी की छोटी जुबान है तो वो तोतला कर बोलता है, अगर उससे और छोटी जुबान है तो वो सही तरीके से बोल ही नहीं पाता। तो ये जुबान भी बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। मुंह अल्लाह ने आपको खाने के लिए दिया है, मुंह अल्लाह ने आपको खाने के लिए दिया है। अगर ये मुंह नहीं रखता था तो बताइए हमारा पेट कैसे भरता था। उस रब का बहुत बड़ा एहसान, मगर उसने भी अल्लाह ने ये नहीं फरमाया कि बंदे मैं तुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया हूँ कि तुझे बोलने के लिए जुबान दिया हूँ, तुझे खाने के लिए जो है मुंह दिया हूँ, तुझे जो है काम करने के लिए ये हाथ वगैरह दिया हूँ। कितना बड़ा अल्लाह है। सोचो, गौर करो, अपने वजूद पे भूल जाने की जरूरत नहीं है। अगर हाथ नहीं होता तो क्या हाल होता आपका? आप सही तरीके से गाड़ी नहीं चला पाते थे, आप सही तरीके से अपना कारोबार नहीं कर सकते थे। ये रब का कितना बड़ा एहसान है, वो मालिक जुल जलाल का कितना करम है एक इंसान के ऊपर कि हर चीज से इंसान जो है रब के एहसान में दबा हुआ है, मगर रब कहीं नहीं फरमा रहा है कि बंदे तुझ पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है, तुझ पर मेरा बहुत बड़ा एहसान है। चलने के लिए पाँव दिया है, मगर नहीं फरमा रहा है कि तुम पर बहुत बड़ा एहसान है। देखने के लिए आंख दिया है, बोलने के लिए जुबान दिया है, खाने के लिए मुंह दिया है, सूंघने के लिए नाक दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, हाथ काम करने के लिए हाथ दिया है, चलने फिरने के लिए पैर दिया है, जिसमें क्या इंसान का हर आधा हर चीज जो है रब के एहसान के सारे तले जो है दबा हुआ है। मगर परवरदिगार आलम रब जलाल जो है बंदों को कहीं भी इरशाद नहीं फरमा रहा है, कहीं भी आगाह नहीं कर रहा है, कहीं भी मुतनब्बे नहीं कर रहा है, कहीं भी खबरदार नहीं कर रहा है, कहीं भी होशियार नहीं कर रहा है, कहीं पर उन्हें नहीं बोल रहा है। जब अगर इरशाद फरमाता है तो जब अपने महबूबे का कमाल को बेचना होता है, हम बिगड़ी हुई कौम में जब जो है अपने महबूबे का कमाल को भेजना होता है, अब्दुल्ला के लगते जिगर को भेजना होता है, आमना के नूरे नज़ा को भेजना होता है, अब्दुल मुत्तलिब के पोता को भेजना होता है, और 12 रबीउल अव्वल का दिन होता है तो रब जो है कुरान में ऐलान फरमाता है, मैंने आंख दिया नहीं बोला एहसान है, कान दिया नहीं बोला एहसान है, जुबान दिया नहीं बोला एहसान है, पाँव दिया नहीं बोला एहसान है, मगर जब मैं अलबेला और बेमिसाल पैगंबर और हबीब और महबूब को जिसके सदके में मैंने सारी कायनात को पैदा किया है, आमना के शिकम से जब अपने महबूब को भेजा तो रब इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला। रब का मोमिनों पर बड़ा एहसान है कि उन्होंने एक बेमिसाल रसूल को भेज दिया।
اس میں بے مثال اور عالم نبی بھیج دیا ہے، اپنا پیغمبر بھیج دیا ہے، دنیا کی ساری پراپرٹی دیا، دنیا کی ساری دولت دیا، کار دیا، گاڑی دیا، بنگلے دیے، آرائش دیے، آرام دیے، سب کچھ دیے، مگر رب یہ نہیں فرما رہا ہے اے بندے تجھ پر میرا احسان ہے، مگر جب اپنے بے مثال اور اپنے چہیتے حبیب کو بھیجنا ہوا تو رب فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مومنوں پر کہ ان میں ایک بہت بہترین رسول کو ڈھونڈا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ رسول جب جائے گا جو آپ کا جسم ہے اور جسم کے اندر جو سب سے بڑا پارٹ ہے وہ روح، اس روح کی غذا دینے والا یہ پیغمبر ہوگا۔ جب بگڑی ہوئی قوم کو، بگڑے ہوئے انسانوں کو جب یہ پیغمبر اور میرا رسول جائے گا تو انہیں جو ہے ہدایت کا راستہ دکھاتا ہوا نظر آئے گا۔ قد جاءکم من اللہ نور، یہ کتاب ہدایت قرآن کریم کو دنیا کے سامنے ہدایت کی نشانی اور صراط مستقیم کا راستہ یہ پیغمبر بتاتا ہوا نظر آئے گا، جہنمی کو جنتی بناتا ہوا نظر آئے گا۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے، آنکھ سے بڑی دولت ایمان ہے، ناک سے، زبان سے، کان سے، جسم کے ہر چیز سے، پارٹ سے جو انسان کی سب سے بڑی دولت ہوتی ہے وہ ایمان ہوتی ہے، اور اس ایمان کی حفاظت یہ میرا پیغمبر کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے اعلان فرمایا کہ یہ تمام چیزوں پر میں احسان نہیں کروں گا، مگر جب ایمان کی باری آئے گی اس وقت جنہوں کے یہ پیغمبر تیرے ایمان کی حفاظت کریں گے، تجھے جہنمی سے تجھے جنتی بنائیں گے۔ اب مجھ پر یہ لاگو ہو گیا ہے، مجھ پر لازم ہو گیا ہے کہ اب میں بندوں کو یہ سناؤں اور یہ بندوں کو مژدہ دے دوں، خوشخبری دے دوں، بشارت دے دوں کہ ایک تم میں بہترین نبی دے دیا ہوں جو میرا تم پر بہت بڑا احسان ہے۔ تو رب کا بہت بڑا فضل ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو اس دنیا میں بھیجا، ورنہ وہ رحمت عالم میں کسی دنیا میں رہ جاتی، اسی دنیا میں رہ جاتی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم انہیں پسند آیا۔ دوبارہ یہ دنیا کو میرے نبی نے جو ہے پسند فرمایا، نور سجدہ پہ سجدہ کروڑوں، اے رب ہاں یہ محبوب تو نے میری عبادت کا حق ادا کر، یہ مالک یہ میرا رب نور کہتا ہے جو خاص نور، قد جاءکم من اللہ نور، یہ مالک محسوس ہوتا ہے مجھے کہ تو کسی قوم کا مجھے رہبر بنانے والا، تو مجھے کسی قوم کے درمیان بھیجنے والا ہے۔ تو رب فرماتا ہے ہاں میں ہوں، میں نے ساری کائنات کو تیرے لیے سجایا بنایا ہے، اب یہ دنیا جو ہے تیرے بغیر خالی ہے، تو اپنے حسن سے، تو اپنے قدم ناز سے اس دنیا کو جو ہے شرفیاب کرو۔ انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، مفلس کی تھی مصیبت، کمزور پٹ رہا تھا، ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سر پہ گڑ گئے تھے، حیوانیت کے پردے عقلوں پر پڑ گئے تھے، سب لوگ جو ہے حیوان بن چکے تھے، سب لوگ درندے بن چکے تھے۔ ایسے ماحول میں اللہ ایک نور کو، ایک رسول اور پیغمبر کو بھیجتا ہے، تو یہ پیغمبر دنیا میں آتی ہی دنیا کے کایا کو پلٹ کر دیتا ہے، جو صبح قیامت تک کے لیے ایک تاریخ بن جاتی ہے کہ جو بھی اس نبی کے کردار کو، زندگی کو، سیرت کو اپنائے گا وہ دنیا میں کامیاب ہوگا، ہوا نظر آئے گا۔ وہاں ارسلنا کا الا رحمت للعالمین، محبوب میں کافر کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہوں، مشرک کے لیے بھی رحمت بنا کر بھیجا ہوں، حیوان
के लिए भी रहमत बनाकर भेजा हूँ, चरिंदे परिंदे के लिए रहमत बनाकर भेजा हूँ, सिर्फ ईमान वालों ही के लिए नहीं, काफिर के लिए भी तुझे रहमत बनाकर भेजा हूँ। और जो जो तेरे नक्शे कदम पर चलेगा, जो जो अगर तेरी जिंदगी को तस्वीर बनाकर अपनी जिंदगी में ढालेगा, वो काफिर हो या मुशरिक, वो दीन हो और दीनदार हो या बेदीन, वो दुनिया में कामयाब होता हुआ नजर आएगा। आज देख लो सारी दुनिया में जितने लोग मेरे नबी के नक्शे कदम पर चलते हुए नजर आ रहे हैं, अगर ईमान वाले हैं तो वो भी कामयाब नजर आ रहे हैं, और अगर बेईमान हैं तो वो भी कामयाब नजर आ रहे हैं, इसलिए कि मेरे रसूल की रहमत सब पर आम हो चुकी है। और सारी दुनिया में जितने बड़े बड़े बादशाह हुक्मरां हैं, सब मेरे नबी की हदीस, मेरे नबी की जिंदगी का ढिढोरा पीट रहे हैं, लड़कियों को, औरतों को बड़ा बड़ा दर्जा दे रहे हैं। ये बड़ा बड़ा दर्जा देने के लिए रब ने अपने रसूल को भेजा था। ये रसूल चाहो और तुम दुनिया में ऐसी जिंदगी को कायम करो ताकि दुनिया देख कर सुबह कयामत तक जो है तो तुम्हारे नक्शे कदम पर चलती हुई नजर आए। और सारी दुनिया में, सारी कौम में जहां जहां अच्छाई देखो, ये समझो कि मेरे मुस्तफा का उसके ऊपर एहसान है, मेरे नबी का एहसान है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सब लोगों को अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरा रसूल जब पैदा हुआ तो पैदा होते ही अपने सर को सजदे में रखा, और सजदा सारी दुनिया नापाक